ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. سادات نظام، علماء کرام، سیاسی مذہبی پارٹیوں کے رہنمایان، عمائدین ملت اور جوانان عزیز، السلام علیکم. سب سے پہلے میں تمام گردوں بلوچستان دلی کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً ایک باعزت احتجاج اور شرم برداشت کر کے دکھایا. اس کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا انجمن تاجران کا اور بالاخص جناب غلام حسین اطہر صاحب، صدر انجمن تاجران، اور ہمارے اس گندم سبسڈی کے حوالے سے جو تحریک چل رہی ہے، کوآرڈینیشن کمیٹی کے سربراہ ہے غلام حسین اطہر، اور انشاءاللہ ان کی سرپردگی میں ان کی قیادت میں انشاءاللہ یہ عوام سرخرو ہوگا اور عوام کامیاب ہوگا انشاءاللہ. یقیناً سردی کے اس موسم میں ڈٹ کر یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور مختلف مقررین سے آپ لوگوں نے سارے پیغامات سن لیے. سب قائدین اور مقررین کا حوصلہ بلند ہے. تھوڑا بہت صبر اور تحمل کر کے ہوشیاری کی ضرورت ہے. عوام متحد ہوں گے، اتفاق اور اتحاد سے رہیں گے تو کسی کی کوئی جرأت نہیں کہ آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالیں. پہلے ہمیں اختلاف میں ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. لیکن عوام متحد ہے. چلاس سے لے کر ساچن اور کیتو تک عوام متحد ہے اور انشاءاللہ بلوچستان کے عوام بھی متحد ہے. ایک ہے عوام، انشاءاللہ متحد ہے. اگرچہ مختلف صورتوں میں ہمیں لڑانے اور ہمارے اتفاق اور اتحاد کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں جاری ہے. جیسا کہ اس ایشو کو مذہبی ایشو بنانے کے چکر میں ہے، اس ایشو کو مختلف پارٹیوں کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوششوں میں ہے. علاقائی رنگ دے کے گلگت اور بلتستان اور دوسرے علاقوں کی صورت میں ہمیں لڑانے کی کوشش اور اس تحریک کو کمزور کرنے کی کوششیں مصروف ہو چکے ہیں اور وہ خطرناک صورت میں آگے بڑھ چکے ہیں. اور یقیناً مجھے اپنے تمام قائدین پر ہمیں امید بھی ہے، ہمیں خوشی بھی ہے. لیکن تحریک سخت تحریک ہے. ہمیں اس کا اندازہ ہے. جب 18 دن ہم نے یہاں اسی یادگار پہ تمام مقررین اور تمام قائدین اور عوام کے ساتھ یہاں پہ ہم دن رات ہم نے ڈیوٹی دیا، تو جناب عالم ہمیں پتہ چل گیا کہ جو 2 دن رہ سکتے تھے، جو 3 دن رہ سکتے تھے، جو 10 دن رہ سکتے تھے، جو 15 دن رہ سکتے تھے، وہ 15 دن رہ کے 2 دن رہ کے 3 دن رہ کے چلے گئے ہیں. لیکن جو ڈٹ گئے ہیں 18-20 دن تک، وہ کامیاب رہے. انشاءاللہ وزیر حسنین بھی موجود ہے، انہوں نے بھی عہد کیا ہے، اور اطہر صاحب بھی ہے، اور انشاءاللہ باقی علماء کرام اور باقی سیاسی پارٹی یہاں پہ موجود ہے. سب کا ایک ہی موقف ہے، سب پرعزم ہے. انشاءاللہ جب تک گندم سبسڈی کو بحال نہیں کریں گے، جب تک قیمتوں میں کمی نہیں لائیں گے، جب تک اس غریب عوام کا مطالبہ حل نہیں کریں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہم خاموش 2 بندے ہی اگر کیوں نہ ہو، ہم ڈٹ جائیں گے. یہاں پہ ہمارے مشکلات، بہت سارے مشکلات ہیں. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم نے گندم کے اس سلسلے میں آئے ہیں کہ یہ غریبوں کا حق ہے. گندم کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. بجلی کا مسئلہ ہے، بجلی کے کتنا جناب عالی آپ دیکھ رہے ہیں، ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب اور
محکمہ برقیات ہمیں بجلی کیوں نہیں دے رہے؟ ہمیں ان چھوٹے ایشوز پہ جناب علی ہمیں ابھی اٹھنا ہے. انشاءاللہ ہم گندم پہ اکتفا نہیں کریں گے. ہم بجلی، پانی اور جو دوسرے حقوق ہیں وہ بھی تم سے چھین کے لیں گے انشاءاللہ. لہٰذا اس کی طرف بھی ہمارے محکمہ برقیات ہوش کے ناخن لے لو، بابڑے والے ہوش کے ناخن لے لو. یا بجلی دے دو یا پانی ہمارے لیے ذخیرہ رکھو. پانی ذخیرہ بھی نہیں رکھتے ہیں، بجلی بھی نہیں دیتے ہیں. دیکھیں آپ کتنے پانی چھوڑے ہوئے وہاں پہ، اور یہاں بجلی بھی نہیں ہے. بہانہ ہے کہ بجلی چھوڑے نہیں ہے. لہٰذا گندم کا مسئلہ تو انشاءاللہ 1-2 ہفتے میں حل ہوگا. اس کے بعد وابڈا اور محکمہ برقیات کا گھیراؤ کریں گے. پانی کے مسائل کو بھی ہم نے کرنا حل کرنا، پانی کے مسائل کو بھی ہم نے حل کرنا. اور ہمیں ڈرانے کے لیے یہاں ڈی سی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ڈرانے کے لیے یہاں پہ کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ڈرانے کے لیے یہاں پہ ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سروے کا مسئلہ تھا، سروے کے مسئلے میں ہمارے ٹیچرز کو ڈی سی صاحب بلا کے ڈرا رہے ہیں، ہمارے ڈیلر کو ڈی سی صاحب بلا کے ڈرا رہے ہیں، ہمارے نمبردار کو ڈی سی صاحب بلا کے ڈرا رہے ہیں. ڈی سی صاحب ڈرنا نہیں، تمہیں ڈرانا تمہیں نہیں آتا. سروے کو روک دو، یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے. سروے کو روک دو ورنہ تمہیں بھی دفتر میں رہنے نہیں دیں گے. ہم ابھی چھوڑے ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے تاکہ سمجھ سکے ڈی سی صاحب. اور اس کے علاوہ جناب علی وزیر اعلیٰ کے پروٹوکول میں ایس پی صاحب بہت افسوس ہوتا ہے. ہمیں ہمارے آفیسرز پہ بہت افسوس ہوتا ہے. آفیسر ہی ہم پہ نکالتے ہیں، ہم پہ آفیسر ہی نکالتے ہیں. وزیر اعلیٰ ایئرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں، ادھر سے ایس پی صاحب وہاں پروٹوکول کے لیے جا رہے ہیں، ادھر موٹر سائیکل پہ وہ جناب علی اس کو روند کے جا رہے ہیں، ادھر ہمارے جوان کو روند کے آگے جا رہے ہیں. کیا قصور تھا اس جوان کا؟ کیا پریشانی تھی آپ لوگوں کے لیے؟ ہمیں پتا ہے ہم ہمارے منہ کھولنے نہ دے. ایس پی صاحب اور باقی ڈی سی صاحب، پی آئی جی صاحب، دوسرے آئی ایس آئی والے، آئی ایم آئی والے اور آئی بی والے ہمارے منہ کو مت کھولو. تمہارا سب کچرا کھول کے رکھ دیں گے ہم. یہاں کے حفاظت کے لیے، یہاں کے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے آئے ہیں. تحفظ دینے کے بجائے مار پیٹ کرتے کسی جوان کو. اور وہ وزیر اعلیٰ کے پروٹوکول میں جناب علی دندناتے پھر رہے ہیں. مسائل بہت ہیں، میں عرض کر رہا ہوں مسائل بہت ہیں. انشاءاللہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، گندم کے مسئلے پہ سب ایک ہو چکے ہیں، سب ایک ہو چکے ہیں انشاءاللہ. جیسا کہ اس میں سے پہلے بھی لوگوں نے یہاں پہ خطاب کیا کہ فلان مہندی شاہ کے دور میں اور جناب علی حفیظ کے دور میں. یاد رکھو یہی عوام ہے، یہی یادگار شہداء پہ ہے. مہندی شاہ کو بھی جھکنے پہ مجبور کیا ہے. اگر اس نے ہمیں للکارا ہے تو اس کو بھی جھکنے پہ مجبور کیا ہے. اگر حفیظ نے ٹیکس ایشو کو چھیڑا ہے تو حفیظ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور اسی قوم نے کیا ہے. اگر خالد خورشید نے ریونیو ایکٹ اور لینڈ ریفارم کو چھیڑ کے ہمیں احتجاج پہ مجبور کیا، خالد خورشید کو جھکنے پر مجبور کرنے والے قوم یہی قوم ہے. آپ نے اس کو بھی جھکا دیا ہے. آج گلبر خان صاحب آج مریض ہیں، آج آپ مریض ہیں، اس لیے ہم تھوڑا احتجاج کرنے میں جناب علی مذاکرات کے لیے آپ کو ہم دعوت دے رہے ہیں. آج بھی ہم دعوت دیتے ہیں. دیکھ لیا آپ نے احتجاج کو، دیکھ لیا آپ نے عوام کو، دیکھ لیا آپ نے عوام کے رد عمل کو، شٹر ڈاؤن ہڑتال کو آپ نے دیکھ لیا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ مریض ہیں، تھوڑا ہم ہلکا ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ آپ کو آپ کے بے ضمیر نمائندوں کو جھکانا ہمیں آتا ہے. آپ کے ارد گرد بیٹھنے والے بے ضمیر نمائندوں کو جھکانا ہمیں آتا ہے. تیار ہے؟ تیار ہے؟ ہاں گلبر خان صاحب، تمہیں اگر شروع میں اگر کام کرے، ہمارا مطالبہ پورا کرے تو تمہیں شاید زیادہ زحمت نہ ہو، تھوڑا جھکنا پڑے گا. اگر دیر کریں گے تمہیں زمین منہ کے بل زمین پہ گرنے تک جھکنا پڑے گا. تمہارے ساتھ
جو تمہارے پشت پہ ہے، جن لوگوں نے تمہیں حکومت میں لائی ہے، جن لوگوں نے تمہیں سپورٹ اور بے ضمیروں کو سپورٹ کر کے اسمبلی میں لا چکے ہیں، یاد رکھو تمہیں بھی چکائیں گے، ان خلائی مخلوق کو بھی چکانے پہ مجبور کریں گے ہم۔ وہ جو بھی ہو، کرنل علی ہو یا کرنل عمر ہو، جو بھی ہو، کرنل ہو یا جرنل ہو، عوام کے ساتھ مت چھیڑو، عوام کو سنبھالنے کی کوشش کرو، عوام کو ساتھ رکھنے کی کوشش کرو، عوام کے حقوق دینے کی کوشش کرو، ورنہ گلبر خان صاحب کے پیچھے جو بھی ہے، امور کشمیر ہو یا وفاقی جو بھی وزرہ ہو، وفاق سے صوبے تک چکا کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ قوم ہے جو کبھی جھکے گی نہیں، یہ قوم ہے جو کبھی بکے گی نہیں، یہ قوم ہے جو کبھی جناب علی کوئی پریشانی اس میں نہیں آئے گی۔ تیار ہے نا آپ لوگ؟ اگر 10 دن 12 دن بھی دھرنا یا احتجاج کرنے پڑے، حاضر ہے؟ حاضر ہے؟ حاضر ہے؟ انشاءاللہ غلام حسین اطہر جب بھی حکم دے دے آنے کے لیے تیار ہے؟ تیار ہے؟ غلام اطہر قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ غلام اطہر قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پورا جو بھی حاضر ہے، جو بھی اس جناب علی جلسے میں حاضر ہے، اٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھوں کو مکہ کر کے غلام اطہر قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ غلام اطہر قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ غلام اطہر قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ بحال کرو، بحال کرو، سبسڈی بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو، سبسڈی بحال کرو۔